والسابقون السابقون، اور سبقت لینے والے آگے سبقت لینے والے، سبقت لینے والے آج بھی سبقت لینے والے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز میں مسجد کے لیے پہلے آ جاتے ہیں، جو آج مسجد میں پہلے آ جاتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کل جنت میں بھی وہ پہلے ہوں گے، تو یہ وہ سبقت لینے والے ہیں۔ اور کہا یا پھر اس سے یہ مراد ہے جو جہاد کے لیے پہلے جاتے ہیں وہ کل قیامت کے دن جنت میں بھی پہلے جائیں گے۔ تو ہمیں مسجد کی بھی ترغیب اس قول مبارک سے ملتی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو مسجد میں جلدی چلتے ہیں، رب کے حضور جلدی جھکنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ کل قیامت کے دن سابقون والوں میں اٹھائے جائیں گے۔ اولئک المقربون، وہی مقربین بارگاہ ہیں، فی جنات النعیم، وہ عیش و عشرت والی باغات والی جنت میں ہوں گے۔ ثلۃ، ایک بڑی جماعت، من الاولین، پہلوں سے، وقلیل، اور قلیل تعداد، من الآخرین، پچھلوں سے۔ ایک بڑی جماعت پہلوں میں سے اور ایک جماعت بعد والوں میں سے۔ بعد والوں میں سے مراد حضور علیہ السلام کی امت ہے کہ ایک بڑی جماعت حضور کی امت میں سے سابقون السابقون میں شامل ہوگی۔ جیسے حضور کی امت میں سے کچھ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اور وہ سابقون السابقون والی فہرست میں ہوں گے، اسی طرح ہر نبی کی امت میں سے جن لوگوں نے پہلے پیغمبر کی تائید کی، ان کا کلمہ پڑھ لیا اور ان کے احکامات کو قبول کر لیا، وہ بھی انہی میں سے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ اب ان کی شان آگے بیان کی بڑی تفصیل کے ساتھ کہ جو پہلے جنت میں جائیں گے اللہ ان کو کیا کچھ عطا کرے گا، اور یہاں سے خوبصورت انداز میں جنت کا تذکرہ آپ سماعت کریں، اور جب ان آیات کو میں اور آپ پڑھیں تو دل کا ایک ایک پرت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، مالک یہ نعمتوں والی جنت ہمیں بھی نصیب فرمانا۔ علی سرور موضونہ، فرمایا کہ وہ پلنگوں پر بیٹھے ہوں گے، اور وہ ایسے پلنگ ہیں کہ جو سونے کی تاروں سے بنے ہوئے، متقین علیہا متقابلین، وہ تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ وہ کتنے کتنے اونچے، کتنے کتنے بڑے پلنگ ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی اونچائی اتنی ہوگی، فرمایا جتنی زمین و آسمان کے درمیان چوڑائی ہے، اتنے اتنے بڑے پلنگ کے اوپر جنتی بیٹھے ہوں گے۔ اور میں یہ آج پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک پرانا واقعہ بھی یاد آ رہا تھا۔ میں ایک گھر میں گیا تو پرانی بات ہے، تو ان کا بیڈ بڑا اونچا تھا، معمول سے زیادہ اونچا تھا، تو ساتھ میں 4 سٹیپ تھے اور ان کے اوپر چڑھنے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھتے تھے، عام ڈائریکٹلی بندہ نہیں چڑھ سکتا تھا۔ تو تھوڑا تعجب بھی ہوا اور عجیب سا بھی لگا یہ، تو رہا نہ گیا تو میں نے میزبان سے پوچھ لیا کہ یہ اتنا اونچا کیوں آپ نے بنایا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگے یہ جو ہے وہ ہمارے علاقے میں سٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے کہ جو امیر آدمی ہوتا ہے اس کا بیڈ اونچا ہوتا ہے، تو 4 5 6 فٹ کا اونچا ہوگا جس کے لیے 3 یا 4 سٹیپس تھے۔ تو میں آج یہ پڑھ رہا تھا کہ انسان کا بس چلا تو اس نے 5 6 فٹ کا اونچا کر لیا۔ اگر یہ سٹیٹس سمبل ہے تو دنیا کا کیا سٹیٹس ہے؟ یا سٹیٹس تو کل اس کا جنت میں ہوگا کہ جس کا بیڈ جو ہے وہ رب فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں 500 سال کی مسافت کے اوپر ہوگا، اور 70 ہزار حضور میں بستر اس کے اوپر لگے ہوں گے، اور جب جنتی اس کے اوپر بیٹھے گا فرمایا کہ متقین علیہا متقابلین، وہ آمنے سامنے تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے، جنہوں نے ساری زندگیاں حلال کمانے میں گزاری، جنہوں نے نظروں کی حفاظت کی، جنہوں نے خوف خدا میں، خشیت الہی میں زندگیاں گزاری۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو یہ مزدور جب تھکا ہارا گھر آتا ہے نا، یا کہیں وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو جب وہ بالکل فری ہو جاتا ہے، اس کی تھکن اتارنے کا اگر آپ سٹائل کبھی دیکھیں تو بالکل ٹیک لگا کر جو ہے وہ سکون سے بیٹھا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے میرا کام ختم ہو گیا ہے اور اب میں مزدوری لے چکا ہوں۔ فرمایا متقین علیہا متقابلین، جنہوں نے ساری زندگیاں تقوی سے گزاری ہوں گی، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رب کو یاد کیا ہوگا، احتیاط کے ساتھ زندگیاں گزاری ہوں۔ کل یار وہ قرآن کہہ رہا ہے وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے اور وہ پھر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے سنیے قرآن کا انداز، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے ارد گرد خدام چکر لگا رہے ہوں گے، وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے۔ ذرا تصور کریں 500 سال کی مسافت پر اتنا اونچا بیڈ، اور پھر اس کے اوپر متقی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، اور ان کے گرد خدام جو ہے وہ چکر لگا رہے ہیں۔
کتنے خدام؟ 10 20 30 40. آج کوئی بڑا امیر ہو وہ کہتا میں نے 200 ملازم رکھے ہوئے ہیں. کسی کے فیکٹری کے اندر بھی ہو تو کہتا جی 2000 بندوں کو تو میں تنخواہ دیتا ہوں. بڑے ملازم ہیں یار جس کے 2000 ملازم ہو. اللہ اکبر. سنو جو کل قرآن کہتا ہے جو چکر لگا رہے ہوں گے ایک جنتی کے گرد. میرے حضور فرماتے ہیں جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا اس ایک جنتی کو اللہ 80,000 غلام عطا فرمائے گا. 80,000 غلام اس کے گرد حکم کے پابند ہوں گے. جس نے ساری زندگی رب کے حکموں کو مانا آج 80,000 غلام اس کے حکم کے پابند ہوں گے. اللہ. اور وہ کتنے خوبصورت ہوں گے. سورۃ الدہر اٹھائیں, یہی لفظ ہیں یطوف علیہم ولدان مخلدون. وہ خدام, وہ نوجوان لڑکے ان کے گرد جو ہے وہ چکر لگا رہے ہوں گے, اتنے خوبصورت ہوں گے. قرآن کہتا ہے اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا. قرآن کہتا ہے جب اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا نا تو وہ خدام ایسے لگیں گے جیسے موتی بکھرے پڑے ہوتے ہیں. اتنے خوبصورت غلام عطا کرے گا اللہ. اللہ اکبر. یار جس کے غلام اتنے سونے ہوں گے اس کے اپنے حسن و جمال کا عالم اس وقت کیا ہوگا. چونکہ آقا تو آقا ہی ہوتا ہے. جس کے 80,000 غلام اتنے سونے ہوں گے. اور ایک حدیث میں حضور میں انہوں نے 2 پیالے پکڑے ہوں گے, ایک سونے کا ہوگا اور ایک چاندی کا پیالہ ہوگا. اور حضور میں ہر پیالے کے اندر ایسا مشروب ہوگا جو دوسرے میں نہیں ہوگا. اور جیسے وہ کہے گا خدام اس کے پاس حاضر خدمت ہوں گے اور وہ اس کو پینے کا جام پیش کریں.